اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین و سامعین اور تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کی صحت و سلامتی و کامیابی اور عزت آبرو کی دعاؤں کے ساتھ پیغام جمعہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ 29 ذی القعدہ کو شہادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور 1 ذی الحجہ کو عقد جناب سیدہ اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور 1 ذی الحجہ کو تبلیغ سورہ براءت یعنی کہ جسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے، اس کی تبلیغ بذریعہ مولا علی علیہ السلام 9 ہجری میں کی گئی، یہ بھی مناسبت ہے۔ 3 ذی الحجہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہ بھی ایک مناسبت ہے، اور 5 ذی الحجہ کو صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کی وفات کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان تمام مناسبتوں پر روشنی ڈالی جائے۔ پیغام جمعہ میں سب سے پہلے ہم سب کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین شعار ہے، بہترین چیز ہے، جس کے ذریعے سے ہماری عبادتوں میں خلوص پیدا ہوتا ہے اور ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ تقوی الہی کے ذریعے سے انسان اللہ سے قربت حاصل کرتا ہے، تقوی کے ذریعے سے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں اور اعمال میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو ہر منزل پہ تقوی الہی کو اختیار کرنا چاہیے، اور روز جمعہ کے جو اعمال ہیں، جو غسل جمعہ ہے، صدقہ دینا ہے، دعائیں ہیں، مناجات ہے، امام کی یاد ہے، ان تمام چیزوں کو بھی ہمیں بجا لانا ہے، اور انشاءاللہ جو کچھ ہم لوگوں نے شب جمعہ اعمال کیے ہیں یا روز جمعہ اعمال کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار روز جمعہ متوقع ہے کہ ظہور امام علیہ السلام ہو، تو سب سے اہم دعا روز جمعہ میں یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ظہور حضرت حجت علیہ السلام میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کا شمار امام کے خادموں و ناصروں میں ہو۔ آج جو مناسبت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ 29 ذی القعدہ کو شہادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام جن کی ولادت 195 ہجری میں اور شہادت 220 ہجری میں ہوئی، یعنی کہ آپ کی مکمل زندگی جو ہے دنیا میں 25 سال کی رہی، جس میں سے 17 سال آپ نے ظاہری طور پر امامت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ آپ کو جو ہے ابو جعفر ثانی بھی کہا جاتا ہے، آپ کا لقب جو ہے جواد ہے، تقی ہے، اور آپ کا نام محمد بن علی ہے۔ معصومین علیہ السلام میں سب سے کم سن جو ذات ملتی ہے، جس نے اس ظاہری دنیا میں سب سے کم عمر زندگی گزاری ہے، معصومین میں 2 ذات ملتی ہے۔ ایک ذات گرامی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی ذات گرامی ہے
کہ جنہوں نے 18 سال زندگی گزاری، اور اماموں میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہیں جنہوں نے اس ظاہری دنیا میں 25 سال زندگی گزاری ہے۔ ان 25 سال میں آپ نے 17 سال امامت کے فرائض بھی انجام دیے ہیں۔ آپ جب کم سن تھے تبھی آپ کے پدر بزرگوار کا انتقال ہو گیا، اور اسی وجہ سے آپ کی کم سنی کی وجہ سے بہت سے اصحاب امام رضا علیہ السلام ہیں جنہوں نے آپ کی کم سنی کی وجہ سے جو ہے آپ کی امامت کی تردید کی ہے، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے امام کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اختیار کیا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی کم سنی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے آپ کی امامت کا اقرار نہیں کیا اور آپ کی امامت کو قبول نہیں کیا۔ ان قبول نہ کرنے والوں میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیے جاتے تھے یا ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی آپ کی کم سنی کی وجہ سے آپ کی امامت کا اقرار نہیں کیا اور آپ کی امامت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے شیعوں کے ساتھ، محبان اہل بیت کے ساتھ جو ربط رکھتے تھے، اس ربط کے درمیان جو توسل تھا، جو ذریعہ تھا، جو وسیلہ تھا، وہ امام کے وکلاء حضرات تھے، اور امام ان کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کی خبرگیری رکھتے تھے، اور خطوط کے ذریعے سے امام جو ہے ربط کو برقرار رکھتے تھے۔ دور امام محمد تقی علیہ السلام میں بہت سے فرقے وجود رکھتے تھے۔ ان فرقوں میں اہل حدیث فرقہ تھا، زیدیہ فرقہ تھا، واقفیہ فرقہ تھا، اور غالیوں کا فرقہ تھا۔ امام اپنے چاہنے والوں کو اور شیعوں کو جو ہے ان کے عقائد سے آگاہ بھی کرتے تھے۔ یہ جو گمراہ کن فرقے تھے، ان کے عقائد سے امام اپنے چاہنے والے کو آگاہ کرتے تھے، اور امام اپنے چاہنے والوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو ان کے پیچھے تم نماز نہیں پڑھنا، اور امام نے غالیوں پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ امام کو کمسنی کی وجہ سے لوگوں نے نہیں مانا، اور وہ لوگ خاص طور سے جو امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان لوگوں نے جب امام کو نہیں مانا بلکہ دوسری کی طرف رجوع کیا اور دوسرا فرقہ وجود میں آیا، تو امام نے فرمایا کہ ان کے عقائد جو ہیں منحرف ہو چکے ہیں، لہذا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور امام نے تو غالیوں پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ امام کے زمانے میں بہت سے علمی مناظرات ہوئے ہیں جو مختلف فرقوں کے عالموں کے ساتھ ہوئے ہیں، کہیں پر مسائل اور کہیں پر علم کلام اور کہیں پہ شیخین کے مسائل اور کہیں پر فقہی مسائل پر امام کے مناظرے ہوئے ہیں۔ انہی مناظروں میں جو فقہی مناظرہ تھا، ایک مناظرہ اس بات پر ہی بھی ہوا کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، تو اس زمانے میں بہت سے فرقے وجود رکھتے تھے۔ اس مسئلے پر جب بحث ہوئی تو کسی نے کہا کہ ہاتھ کا اطلاق کونی تک ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ گٹے تک ہوتا ہے، کسی نے کہا ہتھیلی تک ہوتا ہے، کسی نے کہا انگلی تک ہوتا ہے۔ یہ مسائل بڑھتے گئے، یہاں پر اس تمام مسائل کا جواب جو ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے دیا، اور فرمایا کہ ہاتھ کا اطلاق جو ہے وہ فقط 4 انگلیوں کو کاٹنا بتایا گیا ہے۔ جو ظاہر سی بات ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے فرقے وجود میں آئے تھے جو گمراہ کن تھے، جو باطل پر تھے، جو حق سے روگردانی کر چکے تھے۔ امام ان کے عقائد کو بھی بیان فرماتے تھے اور ان سے دور بھی رہتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی احادیث مبارکہ میں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو ان کے باطل عقائد کو اور اپنے چاہنے والوں کو اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو امام متوجہ کرتے رہے۔ انہی میں سے امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں خلوص پایا جاتا ہے۔
امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں اگر ہم غور کریں تو امام نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ خلوص کی عبادت ہے، جس میں اخلاص پایا جائے، جس میں للہیت پائی جائے، جو ریاکاری سے پاک ہو، پاکیزہ ہو، کسی میں دکھاوا نہ ہو، کسی کے لیے نہ ہو بلکہ خدا کے لیے ہو۔ ہم بہت سی عبادتیں انجام دیتے ہیں جس میں ریاکاری آ جاتی ہے، جو اخلاص سے خالی نظر آتا ہے، جو لوگوں کے لیے ہوتا ہے، خدا کے لیے نہیں ہوتا۔ ہماری بہت سی عبادتیں ہیں جو اس میں ہم خلوص سے خالی ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے جو خلوص کے ساتھ بجا لائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خلوص کے ساتھ بجا لایا ہوا چھوٹا سا بھی عمل ثواب میں عظمت رکھتا ہے، اور اگر خلوص سے خالی عمل ہے تو چاہے جتنا بڑا کیا جائے، چاہے جتنا زیادہ کیا جائے، چاہے جتنا بھاری بھرکم کیا جائے، وہ اللہ کی نگاہ میں قبول نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ افضل ترین عبادت یہ ہے جس میں خلوص پایا جائے۔ اور اس کے بعد امام کی ایک حدیث اور ہے جو ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے، باعث نصیحت ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ زمانہ ہے کہ ہر انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کاروبار سے معذور ہے، کاروبار معطل ہیں، جاب لیس ہے۔ امام کے زمانے میں بہت سے فرقے تھے، ظاہر سی بات ہے جب مختلف فرقے ہوتے ہیں تو لوگوں کے نظریات بھی بدل جاتے ہیں۔ امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تو امام فرماتے ہیں کہ دوستداروں کے ساتھ اور برادران مومن کے ساتھ تمہیں ملاقات کرنا چاہیے، مومنین کے ساتھ جو ہے ملاقات کرنا چاہیے۔ یہ مومنین کے ساتھ ملاقات کرنا جو ہے یہ دل کی صفائی ہے اور دل کو نورانی بناتا ہے، اور مومنین کے ساتھ ملاقات کرنا جو ہے یہ تمہاری عقل کو جو ہے شگاف کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے، اور اگرچہ یہ بندہ مومنین سے ملاقات جو ہے تھوڑے ہی وقت کے لیے کیوں نہ ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بندگان مومنین سے، نیکوکاروں سے ملاقات کرتے رہیں، جس میں ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ دل بھی نورانی ہوگا اور دل بھی صاف اور شفاف ہوگا، اور ہماری عقل میں بھی نشو و نما ہوگا، ہماری عقل بھی آگے بڑھے گی۔ ملاقات کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دشمن ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رچتا ہے، اگر بندے مومنین ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں اور ایک دوسرے سے باخبر رہیں تو دوسروں کے خلاف بندے مومنین کے درمیان جو نفرتیں بانٹی جاتی ہیں ان نفرتوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور بندے مومنین کے درمیان جو سازشیں رچی جاتی ہیں وہ سازشیں بھی ناکام اور نامراد ہو جائیں گی۔ امام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر ضروری ہے کہ تم لوگ بندگان خدا، بندے مومنین کے ساتھ ملاقات ضرور کیا کرو۔ یہ ملاقات چاہے تھوڑی ہی وقت کے لیے کیوں نہ ہو، تھوڑے ہی ٹائم کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن بندگان خدا سے اور بندے مومنین سے ملاقات ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے جو ہے معاملات رفع دفع ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں اور غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، اور اس سے جو ہے ایک دوسرے کے حال اور احوال سے بندہ آگاہ ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ امام فرماتے ہیں اس سے دل بھی صاف ہوتا ہے اور دل نورانی ہوتا ہے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کوشش کریں کہ بندگان خدا سے، بندے مومنین سے، جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو عمل صالح والے ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان سے ضرور ملاقات کیا کریں تاکہ ہمارے دلوں کی صفائی بھی ہو سکے، ہمارے دل نورانی بھی ہو سکے اور ہماری عقلوں میں اضافہ بھی ہو سکے، اور ایک دوسرے سے محبت بھی پیدا ہو سکے، اور جو سازشیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ بھی دور ہو سکیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان حدیث کے بارے میں غور کریں، امام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں بھی، اور امام کی تعلیمات پر ہم لوگ عمل بھی کریں۔
امام کی تعلیمات ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ 3 چیزوں کے جانب محتاج ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے توفیق خدا مل جائے، اس کے لیے بندے مومنین کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توفیقات الہی کی دعا کرے۔ دوسری چیز جو اس کی طرف بندے مومنین محتاج ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی جو وعظ و نصیحت ہے، کبھی کبھی انسان کا نفس بھی وعظ و نصیحت کرتا ہے، انسان کا نفس ملامت کرتا ہے، انسان کا نفس جو ہے عمل کے جانب ابھارتا ہے۔ تو بندے مومنین جو ہے 3 چیزوں کا محتاج ہے کہ اسے توفیقات خدا کی دعا کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو روحانیت ہے، اس کے اندر کا جو ایمان ہے، جو جذبہ ہے، جو اسے بیدار کرتا ہے، جو اسے وعظ و نصیحت کرتا رہتا ہے، اس کے نفس کی، اپنی جان کی، اپنی مرضی کی جو وعظ و نصیحت ہے، جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس وعظ و نصیحت کو بھی ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ کبھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں، کسی پریشان حال کو دیکھتے ہیں، کسی محتاج کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل میں جذبہ ابھرتا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہی جذبہ ابھرنا یہ آپ کو واعظ کرتا ہے، یہ آپ کو ابھارتا ہے، یہ آپ کو عمل خیر کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ تو ہمیں اس جذبے کی قدر کرنی چاہیے کہ اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہمارا نفس ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ یہ کام کرو، تو ہمیں اس کی وعظ و نصیحت سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری چیز جس کی جانب بندے مومنین محتاج ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی انہیں وعظ و نصیحت کرے تو اس کی وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ 3 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک محتاجی یہ ہے کہ توفیقات خدا کی دعا کرنی چاہیے۔ دوسری ضرورت اس کی یہ ہے کہ جو اس کا نفس جس کام کے لیے کہہ رہا ہے، جس نیکی کے لیے ابھار رہا ہے، جس برائی سے روک رہا ہے، اس کو وہ قبول کرنا چاہیے۔ اور تیسرا، اگر کوئی بندہ مومن اسے وعظ و نصیحت کر رہا ہے تو اس کی وعظ و نصیحت کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ امام ہوتا ہے، وہ عالم الغیب ہوتا ہے، وہ ہادی ہوتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے، نیکی پھیلاتا ہے، وہ برائیوں سے دور ہوتا ہے، برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقتیں وہ جانتا ہے۔ امام کی حدیث ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام ہمیں اچھائیوں کی جانب لانے کے لیے ہوتے ہیں، امام ہماری ہدایت کے لیے ہوتے ہیں۔ امام کی حدیثوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ امام کی حدیثوں پر عمل کرنے سے ہمارے لیے فائدہ ہے، ہماری زندگی میں نکھار آئے گا، ہمارے دین و دنیا میں ہمیں سعادت ملنے والی ہے۔ امام کی اسی حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ شریر لوگوں سے تمہیں بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو شر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے فرقے تھے، کچھ غالی تھے، کچھ واقفیہ تھے، کچھ زیدی تھے، اور دوسرے لوگ تھے جن کے عقائد منحرف تھے، جن کے ایمان منحرف تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ شریر لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو قوم میں، جو قبیلے میں، جو معاشرے میں شر پھیلاتے ہیں، اسے اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے دور رہنا چاہیے کہ جیسے زہر آلود تلوار سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ ان شریر لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں تو اچھے نظر آتے ہیں لیکن ان کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی اس حدیث پر بھی متوجہ ہوں۔ جو لوگ شر پھیلاتے ہیں، جو اصحاب شر شمار کیے جاتے ہیں، ان سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار جہاں جہاں شیعان کرار ہیں، محبان اہل بیت ہیں، عزاداران امام ہیں،
ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، انہیں صحت و سلامتی نصیب فرما، ان کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ان کو تمام آفات و بلیات و سماوی روحی جسمانی سے محفوظ فرما، اس وبائے جہانی سے تمام محبان اہل بیت کو محفوظ فرما، ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان سب کی پروردگار حفاظت فرما، اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ہم اس ظلم کے خلاف ہیں، اور جہاں جہاں مظلومین پائے جاتے ہیں چاہے جہاں ہوں ہم تمام مظلوموں کے ساتھ ہیں اور مظلوموں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو تعلیمات اہل بیت نشر کرنے کی توفیق دے، اور تعلیمات اہل بیت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور جہاں جہاں شیعان ہدہ کرار ہیں، محبان اہل بیت ہیں، عزاداران امام ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ان کے اعمال کو قبول فرمائے، اور ان سب کو اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر اور ان کے راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، اور ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرمائے، ہم سب کا شمار امام کے خادموں و ناصروں میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج